الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور حاضرین جمعہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ایک ایسا مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے ہر خطے، ہر فلسفے، ہر نظریے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی بھی خطے اور کسی بھی فلسفے اور کسی بھی نظریے اور کسی بھی مسئلے میں اس بات پر اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر و حشر، جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر میرے دوستو، آپ کو اس فانی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نابدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں محلوں اور اپنی بستی میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو ملا کر خاک میں رکھ دے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو وہ ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت کے آنے کا وقت آ گیا تو وہ آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون اور لقمان علیہ السلام جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو لہب اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہیں۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی، گھاس اور پھوس کی جھونپڑیوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو موت آئے گی۔ میرے دوستو، دنیا کا کوئی بھی جاندار موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسند ابو یعلا کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر و کر عرض کرے گا، پروردگار، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھے گا، اب کون باقی ہے اس فانی دنیا کے اندر؟ اب کون رہ گیا ہے؟ اب کون بچا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اب ایک آپ باقی ہیں جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ایک آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے رہ گئے ہیں، ایک جبرائیل و میکائیل باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، جبرائیل و میکائیل بھی مر جائیں تو عرش بولے گا، پروردگار، جبرائیل و میکائیل بھی مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تم خاموش رہو، آج میں نے طے کر لیا ہے کہ میرے عرش کے نیچے جو بھی ہے سب مر جائیں۔ تو اس کے بعد جبرائیل و میکائیل بھی مر جائیں گے۔
پھر ملک الموت دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا پروردگار جبرائیل و میکائیل بھی مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا اب آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں تو آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد ملک الموت تیسری مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرے گا پروردگار آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ اب کون بچا ہے؟ ملک الموت کہے گا اب ایک آپ باقی ہیں جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ایک آپ کے عرش اٹھانے والے، ایک میں باقی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ملک الموت تم بھی ہماری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو اور جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا آپ نے وہ پورا کر دیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائے گا۔ اب اللہ صرف اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ زمین و آسمان کتاب کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو 3 مرتبہ پھیلائے گا اور لپیٹے گا، پھر خود ہی اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے۔ پھر خود ہی اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ مگر اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا۔ وہ انسان جس کو اپنی مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی کار کوٹریوں فیکٹریوں پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، آج وہ بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کی زبان ٹر ٹر بولتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہ ہوگی۔ وہ انسان جو ہر چیز میں اپنا حق جتلاتا تھا، جو میری میری کہتے نہیں تھکتا تھا، اس پر ایسی حیت پاری ہوگی کہ اس اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا۔ فضائے عالم میں اعلان بار بار گونجے گا، وہ زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، وہ فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، وہ یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں، وہ خدا کی زمین خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، بولو آج بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ خدا کی یا بندوں کی؟ خالق کی یا مخلوق کی؟ مالک کی یا مملوک کی؟ رازق کی یا مرزوق کی؟ مگر اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، حقیقی بادشاہ ہے تو وہی ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، حقیقی رازق ہے تو وہی ہے، باقی سب حکومت اور طاقت فانی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر کسی کو آئے گی، مگر افسوس کہ آج ہم دنیا کی ملمہ سازیوں سے فریب کھا کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی رنگینوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی چمک دمک زرق برق اور لقدق کو دیکھ کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی دولت میں پڑھ کر موت کو بھول گئے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھو ہم تو موت کو بھول گئے ہیں، لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے مجھے بھول جانے والوں، مجھے بھول جانے والوں، انا الموت، انا الموت، میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو محلوں اور گھروں کو برباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں، اور میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں، چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، اور مخلوق میں کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا جو میرا مزہ نہ چکھ لے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ موت اعلان کرتی ہے، اور موت صرف اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ وارننگ بھی دیتی ہے۔ پڑھنے لکھنے والے جانتے ہیں جب امتحان قریب آتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو محنت کی تلقین کرتے ہیں، جب افسر اپنے عملے کو احکامات صادر کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاکید کرتا ہے، جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے،
لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو، ڈاکٹر مریض کو، افسر اپنے ماتحت کو وارننگ دیتا ہے کہ تمہاری سستی کی، تمہاری بد پرہیزگی کی برابر شکایتیں مل رہی ہیں، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کائنات نظام میں طرح طرح کی وارننگ کے اشارے اور کنارے دے رکھے ہیں، جس سے اس دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے کہ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفحائے ہستی سے مٹ گئی۔ یہ بھی دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ زلزلے سے ہزاروں انسان پیوندے زمین ہو گئے، زمین کے اندر دھس گئے، تو یہ بھی وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر، جنرل، کرنل آنن فانن دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے جسم کا کوئی حصہ نہ مل سکا، تو دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ میرے دوستو، یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، موت تو بہرحال ہمیں آئے گی ہی، لیکن جن چیزوں نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور لمبی لمبی آرزویں۔ میرے دوستوں، دنیا کا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کسب حلال روزی پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ حلال روزی کمانے والے تو کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میری یہ موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ مجھے قبر میں جانا ہے جو وحشت و تنہائی کا گھر ہے۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا کرنا ہوگا، مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا، مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اپنے اوقات کو کہاں کہاں گزارا، کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبر مجھ پر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال میں برکت نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی دعاؤں میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور زندگی سے میری برکت اٹھا لی جائے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں مجھ پر خطرناک گنجسام مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میرا مال ہسدے کی شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کروں گا تو کل قیامت کے دن میرے منہ میں آگ کے پتھر ٹھونسے جائیں گے۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں زنا کروں گا تو میرے اوپر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اے موت سے غافل انسان، اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، تمہارے جیسے اس فانی دنیا کے اندر بے شمار لوگ آئے جو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج وہ بوسیدہ چیتھڑیوں میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ انہیں اپنے مال و دولت بھی بچوں پر بڑا ناز تھا، لیکن ان میں سے انہیں کوئی کام نہ آیا۔ اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ کہاں ہے وہ خوبصورت نوجوان جن کے حسن کی بتوں کی طرح پوجا اور پرستش کی جاتی تھی؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ کہاں ہے وہ بادشاہ جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا؟ کہاں ہے وہ طاقتور نوجوان جن کی تندرستی اور جوانی پر لوگ رشک کرتے تھے؟ حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ہم رات دن کی گزرگاہیں ہیں، ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے اعمالوں کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، اور ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، اکیلے اور تنہا جانا ہے۔ وہاں نہ ہمارا مال کام آئے گا، نہ ہماری بیوی بچے کار کوٹھی فیکٹریاں کام آئیں گی، نہ ہماری قابلیت اور صلاحیت کام آئے گی، نہ ہماری ذہانت اور چالاکی کام آئے گی۔ وہاں تو صرف اور صرف اعمال کا کھرا سکہ چلے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ لوگ ہمیں غسل دے کر اس جگہ ڈال آئیں گے
جو روزانہ یہ اعلان کرتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں ظلمت و تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ جب کوئی بد کردار اس جگہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہوا، برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ زمین کی پشت پر چلتے تھے ان میں مجھے تجھ ہی سے سب سے زیادہ نفرت تھی، آج تو میرے اعمال کو بھی دیکھ لے گا۔ میرے دوستو، پھر قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو کبھی بیوی سامنے آتی ہے، کبھی چھوٹی بچی سامنے آتی ہے، کبھی عزیز رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں، کبھی بیٹا سامنے آتا ہے، کبھی بیٹی سامنے آتی ہے، کبھی چھوٹی بچی ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ ابو جان آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن اب تو اپنی چھوٹی بچی کو بھی تسلی نہیں دے سکتا کہ اتنے میں اس کے جسم کے روح کے اجزاء سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔